اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو غسل کا مسنون طریقہ بتاؤں گا۔ اب غسل کو سنت کے مطابق کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم غسل کو جو ہے وہ سنت کے مطابق ادا کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے استاد نے ہمیں کہا کہ سیکنڈ ایئر کا جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے کیا کیا، ہمارے استاد نے اس سے پوچھا کہ غسل کا جو ہے وہ مسنون طریقہ بتائے، تو اس نے سادہ لفظوں میں جواب دیا کہ نہانے کو جو ہے وہ غسل کہتے ہیں۔ تو اس پر میں بہت افسردہ ہوا کہ سیکنڈ ایئر کا ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو آج تک غسل کرنے کا نہیں پتا کہ غسل کو جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مکمل گائیڈ کروں گا۔ تو میں نے سوچا کہ اس غسل کے مسنون طریقے پر ایک ویڈیو بنا لی جائے۔ تو چلو آج میں آپ کو غسل کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو غسل کے فرائض کے بارے میں بتاتا ہوں۔ غسل کے جو ہے وہ 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ کو جو ہے کھلی کرنا ہے، یعنی منہ میں پانی ڈالنا ہے اور اس کو جو ہے منہ میں گھما پھرا کر جو ہے وہ پھر باہر تھوکتا ہے۔ 3 بار جو ہے کھلی کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے 3 مرتبہ جو ہے ناک میں پانی ڈالنا ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے اور ناک کا جو نرم حصہ ہے یہاں تک جو ہے وہ پانی چلا جائے۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ اور تیسرا غسل کا جو تیسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پورے جسم پر جو ہے وہ پانی ڈالنا ہے اور اس طرح پانی ڈالنا ہے کہ پورے جسم میں ایک بال مقدار بھی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ غسل کے فرائض ہیں۔ اب میں آپ کو غسل کے سنت بتاتا ہوں۔ تو غسل میں جو ہے وہ 5 سنت ہیں۔ سب سے پہلے غسل کی نیت کرنا۔ دوسری ظاہری نجاست کو دھونا اور استنجا کرنا۔ تیسری وضو کرنا۔ چوتھی جو ہے پورے بدن پر پانی چڑھانا، 3 بار پانی چڑھانا۔ اور 5ویں یہ ہے کہ بدن کو اچھی طرح ملنا۔ تو یہ غسل کے جو ہے سنت ہے۔ غسل کے مکروہات کیا ہے؟ جن چیزوں سے جو ہے جن کاموں کو کرنے سے غسل مکروہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ جو ہے پانی زیادہ لگائیں، حد سے زیادہ پانی استعمال کرنا، غسل میں حد سے زیادہ پانی استعمال کرنا غسل کو مکروہ کر دیتا ہے، تو آپ کو غسل کا پورا ثواب نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ کہ اتنا کم پانی استعمال کرنا کہ اس کے ذریعے جو ہے اچھی طرح غسل نہ ہو سکے۔ تیسری بات یہ کہ اگر جب آپ کپڑے نکال لیں اور اس حالت میں آپ کسی سے بات کریں تو اس سے بھی غسل جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں غسل کے مکروہات سے بچنا چاہیے۔ اب میں آپ کو غسل کا مسنون طریقہ بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جب آپ غسل کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے غسل کی نیت کریں، اس کے بعد جو ہے استنجا کریں اور پھر جس جگہ پر گندگی لگی ہو، جس جگہ پر نجاست لگی ہو، اس جگہ کو جو ہے اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد جو ہے وضو کریں، جس طرح جو ہے نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں۔ لیکن وضو میں یہ خیال رکھیں کہ جب منہ میں پانی ڈالا جائے تو منہ میں پانی کو جو ہے اچھی طرح گھما پھرا کر جو ہے باہر تھوکنا ہے۔ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور جب ناک میں پانی ڈالا جائے تو ناک میں جو ہے
یہ ناک کا جو نرم حصہ ہے یہاں تک پانی ڈالنا ہے اور تاکہ ناک کڑوی ہو جائے. تو اس کے بعد جو ہے آپ نے نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہو تو اس طرح جو ہے وضو کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں ہو تو پھر آپ نے جو جس طرح نماز کے لیے جو ہے وضو کرتے ہو سمپلی جو ہے اس طرح کا وضو کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں نہ ہو تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے منہ میں پانی ڈالیں اور پھر منہ میں پانی جو ہے گھما پھرا کر جو ہے پھر اسے تھوک دے اور ناک میں پانی جو ہے وہ ناک کا نرم جو حصہ ہے یہاں تک جو ہے پہنچ جائے تاکہ ناک کڑوی ہو جائے. تو پھر یہ ضروری ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وضو کیا. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کیا تو اس کے بعد آپ نے جو ہے 3 مرتبہ پورے جسم پر جو ہے پانی چھڑکنا ہے. اور پانی اس طرح چھڑکنا چاہیے کہ ایک بال مقدار جگہ بھی جو ہے بدن میں جسم میں جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے. اگر جسم میں یا بدن میں جو ہے ایک بال مقدار جگہ بھی خشک رہ گیا تو آپ کی غسل نہیں. اور اگر آپ نجاست میں ہیں اور آپ کا غسل نہیں ہوا تو آپ کا کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. اور حتیٰ کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو وہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی. کیونکہ فرماتے ہیں کہ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہارت کے بغیر جو ہے نماز قبول نہیں ہوگی. اور غسل کا کرنا جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ جو ہے پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو جو ہے وہ پسند فرماتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اگر نجاست میں ہیں تو غسل کریں. ویسے بھی صفائی کے لیے جو ہے غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور جب غسل کا ہم ارادہ کریں تو سنت کے مطابق کریں تاکہ ہمیں غسل کا پورا ثواب مل جائے. تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بھائی جو ہے وہ خود کو غسل کے بارے میں پتہ نہ ہو اور وہ غسل کے بارے میں پورا نہ جانتا ہو کہ غسل کرنے کا طریقہ غلط ہو اور آپ کا یہ پیغام اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا. تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کے اور انٹرسٹنگ ویڈیوز بناتے رہیں.